ٹیلی ویژن پروگرامز، لائیو بائبل سٹڈیز، غیر مسیحوں کے مشکل ترین سوالات کے جوابات، کئی ہاٹ ایشوز پر مبنی مختلف زبانوں میں ایمان افروز یوٹیوب چینل، نوجوانوں کے مسائل، آن لائن کورسز، میری کئی کتب اور کئی کتب کے تراجم، بائبل مقدس کی کئی کتب کی تفاسیر اور اس بیش قیمت خزانہ تک رسائی کے لیے رابطہ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ معزز سامعین، آپ جو ہمارے ساتھ اسکائپ آئی ڈی پر ہیں یا واٹس ایپ گروپس میں، اور آپ جو ہمارے ساتھ فیس بک کے متعدد پیجز پر ناظرین موجود ہیں اور یوٹیوب چینل پر بھی، اور بالخصوص ہمارے ساتھ اس ٹک ٹاک پر بھی، آپ سب کی خدمت میں خداوند کا یہ خاکسار خادم سلام پیش کرتا ہے، اور اس وقت کو بطور غنیمت سمجھتے ہوئے، اپنے لیے بونس سمجھتے ہوئے شکر گزاری کرتا ہوں خداوند کی کہ یک بار پھر مجھے یہ شرف اور اعزاز حاصل ہوا کہ آپ سب کے ساتھ مل کر کلام مقدس کی گہری اور عمیق باتوں کو سیکھنے والا ہو سکوں۔ میں معلم یا استاد نہیں ہوں، میں خدا کے کلام کا ایک طالب علم ہوں، اور طالب علم کو سب کچھ نہیں آتا، استاد کو بھی سب کچھ نہیں آتا ہوتا۔ اس لیے آج میں آپ کی خدمت میں خداوند کے پاک اور زندگی بخش کلام سے جس حوالے کو شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ دانییل نبی کی کتاب اور اس کے 8 باب سے ہے۔ یاد رہے کہ دانییل تقریباً 70 برس تک بابل کی اسیری میں رہا، بچپن سے بڑھاپے تک، لیکن اس نے ان سالوں کے دوران نبوکت نظر یا بیلشزر کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور نہ ہی دانییل کے ساتھیوں نے۔ وہ یہوہ خدا کے فرما بردار تھے، اور ان کی زندگیاں میرے لیے اور آپ کے لیے نمونہ اور مشعل راہ ہے۔ اب دانییل عالم بزرگی میں روح القدس کی تحریک سے، جیسے پاک روح نے دانییل نبی کو ہدایت دی ہے، اس کتاب کو پاک روح کے الہام اور تحریک سے لکھا۔ جیسے خدا نے رہنمائی کی، اس نے اس کلام کو لکھا۔ اور آج ہم جب اس نبوتی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت ساری باتیں تو آلریڈی ماضی رفتہ میں ہو چکی ہیں، لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو مستقبل قریب میں ہونے والی ہیں، اور یہ نبوت کی کتاب مجھے اور آپ کو پریپیئر کرتی ہے، تیار کرتی ہے اس وقت کے آنے سے پیشتر، جس کو ہم آخری وقت یا آخری زمانہ کہتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں مسیح خداوند کی آمد ثانی سے پیشتر، اور اس کے بعد کے حالات سے متعلق یہ کتاب ہمیں خوب آگاہ کرتی ہے۔ عزیزو، ہم بڑے دھیان کے ساتھ خدا کے کلام کے ساتھ اور اپنی ذات کے ساتھ انتہائی دیانتدار ہوتے ہوئے اس خدا کے کلام کو میرے ساتھ مل کر سیکھنے والے ہوں۔ میں
सुबह से लेकर आज के दिन ये नीम घंटा बाइबल स्टडी के लिए सोचता, दुआ करता, स्टडी करता और तहकीक करता रहता हूं। यह वक्त जाया नहीं जाना चाहिए। मैं इस वक्त को कैश करता हूं कि खूब बरकत पाऊं। आप भी इस वक्त को कैश कीजिए कि खूब बरकत पा सकें और किताब मुकद्दस की इन अनमोल बातों को और इस गहरे खजाने को आप अपने पास जमा कर सकें। मैं दानियल 8 बाब की 15 से 19 आयत तक आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले दानियल जो रोया देख रहे हैं, उस रोया के मुताबिक वो जो कुदसी, वो जो फरिश्ता, वो जो मलक दानियल को नजर आया, एक दूसरा कुदसी, एक दूसरा फरिश्ता उससे ये पूछ रहा था कि ये जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हमें पेशबीनी के तौर पर नजर आ रहा है, ये सब कुछ कब होगा। और फिर उस कुदसी ने जवाब दिया और कहा 2300 सुबह व शाम तक, उसके बाद मकदस पाक किया जाएगा, यानी उससे पहले मकदस को नापाक किया जाएगा। और मैंने गुजरी बाइबल स्टडी में एंतियाकस एपिफेनस से मुताल्लिक बात की थी कि ऑलरेडी उसने ये किया था मसीह खुदावंद की आमद से भी बहुत पहले। और फिर मसीह खुदावंद ने बजाते खुद आकर उस हैकल की तकदीस भी की थी और उसको पाक भी किया, जब मसीह ने उनको जो वहां पर बिजनेस करते थे वहां से भगाया। खैर, हैकल गिरती और तामीर होती रही, लेकिन हम जानते हैं कि अजरा, नेहमिया और ज़रुब्बाबेल की लीडरशिप और क़ियादत में जो असीराने यहूदा बाबल से वापस आए, उन्होंने इस फसीले यरूशलेम और हैकल को इस सरेनो तामीर किया था और कुर्बानियों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया था, कहानत का काम शुरू हो गया था। लेकिन हम जानते हैं कि एंतियाकस एपिफेनस ने ना सिर्फ उस हैकल की कुर्बानियों को मौकूफ किया, बल्कि उसने वहां पर एक नापाक चीज की भी कुर्बानी गुजरानी और अपना बुत भी नस्ब किया था। खैर, आज उस पर तो मैं जाऊंगा नहीं। बेहतर होगा कि मेरी गुजरी बाइबल स्टडी मेरे YouTube चैनल पर जाकर आप सुन सकते, देख सकते हैं कि वहां क्या है, या मेरी वेबसाइट पर। लेकिन यहां पर आयत 15 से यहां से 19 आयत तक, बल्कि उसके बाद भी, फरिश्ता दानियल पर उस रोया की इंटरप्रिटेशन, उस रोया के मीनिंग्स, उस रोया का मकसद बताता है कि वो मकसद क्या है। अब गौर से सुनिएगा कि पहले भी जब दानियल पर रोया हुई तो दानियल कहते हैं कि मैं गोया बीमार सा हो गया, इंतहाई घबराहट दानियल पर तारी थी। हमने गुजरे बाब में यह देखा है। लेकिन यहां पर हम ये देखते हैं, फिर यूं हुआ कि जब मैं दानियल ने ये रोया देखी और इसकी ताबीर की फिक्र में था। दानियल ने रोया देखी और दानियल सोच रहे थे
کہ آخر یہ کیا ہے، میں صحیح سمجھ نہیں پایا ہوں کہ یہ سب کچھ کیا ہے جو میں دیکھ رہا تھا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ان نبوت کی باتوں کو آج تک کوئی بھی 100% نہیں سمجھ پایا، اور نہ ہی 100% کوئی سمجھا پایا۔ میں بھی اس سمندر میں سے ایک کپ نکال کے آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، اور امید ہے کہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میرے کہنے کا مطلب کیا ہے۔ اب جب میں دانیل نے یہ رویا دیکھی اور اس کی تعبیر کی فکر میں تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے کوئی انسانی صورت کھڑا ہے۔ میرے سامنے کوئی انسانی صورت کھڑا ہے، اور میں نے اولائی میں سے آدمی کی آواز سنی جس نے بلند آواز سے کہا کہ اے جبرائیل، اس شخص کو اس رویا کے معنی سمجھا دے۔ چنانچہ وہ جہاں میں کھڑا تھا نزدیک آیا، اور اس کے آنے سے میں ڈر گیا اور منہ کے بل گرا۔ پر اس نے مجھ سے کہا، اے آدم زاد، سمجھ لے کہ رویا آخری زمانہ کی بابت ہے۔ اور جب وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا، میں گہری نیند میں منہ کے بل زمین پر پڑا تھا، لیکن اس نے مجھے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا اور کہا کہ دیکھ، میں تجھے سمجھاؤں گا کہ قہر کے آخر میں کیا ہوگا، کیونکہ یہ امر آخری مقررہ وقت کی بابت ہے۔ آمین۔ دانیل اس رویا کے میننگز جاننا چاہتے تھے، اور کوئی آپ کے پاس آن کھڑا ہوتا ہے بصورت انسان، بشر میں، اور دانیل کہتے ہیں کہ اولائی، یہ دریائے اولائی جو فارس یعنی ایران جو موجودہ نام ہے، فارس کی بات ہے، پرانا نام، اس کے دریا کی بات ہو رہی ہے۔ اور کئی عالم کہتے ہیں کہ یہ دریا اصل میں ایک نہر تھی جو سیلف میڈ تھی، جو بنائی گئی تھی، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اکثر اوقات خدا بہت سارے نبیوں سے نہروں پر اور دریاؤں پر اور سمندروں کے کنارے کلام کرتا ہے، خواہ وہ حزقیل ہوں، خواہ وہ یوحنا عارف ہوں، خواہ وہ دانیل ہوں، خدا کلام کرتا ہے۔ اور بزرگ موسیٰ بھی جب ساحل سمندر پر تھے، بحر کلزم پر، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب کیا کروں، تو اس وقت آسمان والا ان کو ہدایت دیتا اور انسٹرکشن دیتا ہے کہ تم یہ کرو۔ اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں یہ بہتا پانی یہ زندگی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ خدا کے کلام کی باتیں زندگی بخشتی ہے اگر ان باتوں کو ہم اپنی زندگی پر اطلاق کریں تو اس اولائی میں سے، یعنی اس نہر
پر سے اس کے دونوں کناروں کے بیچ میں سے ایک آواز اونچی آواز میں سنائی دی. مکاشفہ 5 باب کی بھی پہلی چند آیات دیکھیں تو یوحنا کہتے ہیں میں نے آسمان کے بیچ میں ایک بڑے زور آور فرشتہ کو بڑے بلند آواز اور زور سے پکارتے ہوئے سنا. کلام مقدس میں انبیاء کو کہا گیا کہ گلا پھاڑ کر چلا، یعنی زور سے منادی کر، بول. اس وقت کی بات ہو رہی ہے. آج مجھے گلا پھاڑ کر چلانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میرے پاس بہت ساری میڈیا فیسلٹیز موجود ہیں جن کے ذریعہ سے میری آواز لوگوں کے بیڈ رومز تک بھی پہنچ رہی ہے. تو اس لیے آج چیخنے چلانے کی ضرورت نہ دارد. لیکن اہم بات جو یہاں نظر آتی ہے وہ یہ ہے، یہ آواز اونچی آواز آئی اور کہا کہ اے جبرائیل، اس شخص کو، کون شخص تھا وہ؟ دانیل. اس شخص کو اس رویا کے معنی سمجھا دے، رویا کی تعبیر سمجھا دے. میں سمجھتا ہوں کہ جیسا یہاں پر لکھا بھی ہوا ہے، جبرائیل فرشتہ، اور اکثر اوقات ہم جبرائیل کو پیغام رساں کے طور پر جانتے ہیں، خدا کی طرف سے پیغام لانے والا. اور مختلف مقامات پر ہم ایک اور ذمہ دار فرشتے میکائیل کو بھی دیکھتے ہیں. ان دو کے نام اکثر مستعمل ہیں کلام خدا میں. اور ایک اور عالم کہہ رہے تھے کہ جبرائیل کے معنی طاقتور اور زور آور کے بھی ہیں. لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ وہ خدا کی طرف سے خدمت گزار روح تھی. عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے خدا نے اس کو یہ ذمہ داری سونپی کہ میرے بندہ دانیل کے پاس جا، وہ کچھ سمجھ نہیں رہا اور تو اس کو سمجھا. یہ ہے الہام کی باتیں کہ خدا جب الہام کرتا ہے اور جس پر ہو رہا ہے اگر وہ صحیح سمجھ نہیں پاتا تو خدا بذات خود دوبارہ سے اس کو سمجھاتا ہے. اس کو سیٹیوں کی آوازیں نہیں آتی، اس کو بیلز بجتی ہوئی نہیں سنائی دیتی. آپ سمجھ رہے ہیں میں کون سے اسٹیشن سے بات کر رہا ہوں. بلکہ خدا کا فرشتہ بذات خود سمجھاتا بھی ہے. آپ مقدسہ مریم کی مثال لے لیجئے کہ جب آپ امید سے ہونے لگی تو کون آیا تھا آپ کے پاس؟ جبرائیل. اور آپ گھبرا گئیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں کسی مرد کو جانتی تک نہیں. اور فرشتہ نے ویسے ہی نہیں چھوڑا. فرشتہ نے مریم پر ظاہر کیا کہ یہ پاک روح کی قدرت کے سایہ کرنے کے سبب سے ہے، یہ کسی بشر کے وسیلہ سے نہیں ہے. ادھر یوسف کو خواب میں بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے جیسے نیگیٹو تم سوچتے ہو. زکریا پر جب وہ اپنی ذمہ داری کو کہانت کے طور پر سر انجام دینے کے لیے مقدس میں جاتا ہے تو خدا یوحنا کی پیدائش کی اس کو خوشخبری سناتا ہے. اور زکریا بھی انتہائی نالاں پریشان حیران ہو جاتے ہیں. جب خداوند مکاشفہ پہلے باب میں جزیرہ پتمس میں مقدس یوحنا پر ظاہر ہوتے ہیں تو مقدس یوحنا بھی
گر جاتے ہیں. مقدس پولوس دمشق کی راہ پر گر جاتے کیونکہ وہاں ان پر خداوند ظاہر ہوا اور مکاشفہ کی کتاب میں بھی خداوند. جبکہ زکریا اور مقدسہ مریم پر، دانیل پر خدا کا فرشتہ جبرائیل ظاہر ہوا پیغام پہنچانے کے لیے جو خدا کی طرف سے تھا. اور دانیل ابھی یہ رویا دیکھ ہی رہے تھے اور وہ اپنے آپ کو فارس کے دریائے اولائی کے کنارے پر پاتے ہیں اور لگتا ہے کہ کسی نے فرشتہ جبرائیل کو یہ نصیحت کی، ہدایت کی کہ بھائی جاؤ، اور دانیل پریشان ہے، فکر مند ہے، اور اس رویا کے معنی اس کو سمجھا دو. قصہ المختصر یہ کہ دانیل پر اس بات کو ظاہر کیا گیا کہ صاحب جو رویا آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ اینڈ ٹائم، آخری زمانہ سے متعلق ہے. آخری زمانہ سے متعلق بھی. بائی دا وے، ہم نے 8 باب کی پہلی 14 آیات میں جو دانیل کی رویا تھی مادیوں، بابلیوں، فارسیوں اور یونانیوں سے متعلق اس پر بات کی ہے، اور ہم نے ذکر کیا ہے کہ بالخصوص یہ انتیاکس اپیفینس کے دور میں وہ باتیں پوری ہوئیں جو دراصل یہاں پر آلریڈی لکھی ہوئی ہے. ایک دفعہ پھر دانیل 1 سے لے کر یعنی 8 باب کی پہلی 14 آیات میں جس رویا کا ذکر ہو چکا ہے، ہم اس سے متعلق یہ بات کلیئرلی دیکھتے ہیں کہ یہ انتیاکس اپیفینس کے وقت یہ باتیں آلریڈی ہو چکی ہیں. یہ رویا آخری زمانہ سے متعلق ہے، نہ کہ یسوع سے 100 سال پہلے سے متعلق. کچھ آلریڈی ہو بھی چکا ہے، لیکن وہ ایک ٹریلر تھا، پیش بینی تھی جو کچھ انتیاکس نے کیا اس ہونے والے کی جو مستقبل قریب میں ہونے کو ہے. اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی کہ انتیاکس میں جو انتیاکس اپیفینس تھا اس میں بھی مخالف مسیح کی روح تھی، اور اس نبوت کو، اس رویا کو مخالف مسیح کے دور میں بھی پورا ہونا لازم ہے. اور یاد رکھیے، بیشتر پرانے عہد نامے میں اس انتیاکس کو یا ہسٹری میں مبصرین اور مفسرین اور بائبل مقدس کے علماء کی نگاہ میں جو انتیاکس اپیفینس تھا اس کو پرانے عہد نامے کا مخالف مسیح کہا جاتا ہے، کہ وہ پرانے عہد کا مخالف مسیح تھا جو آنے والے مخالف مسیح کا پیش رو تھا. یہ بات غور طلب ہے. وہ آنے والے مخالف مسیح کا پیش رو تھا. میں نے پہلے ہی ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا کہ یہ صرف ٹریلر تھا جو انتیاکس کا تھا، لیکن یہ اشارہ کرتا ہے آنے والے مخالف مسیح کی طرف. مخالف مسیح بھی انتیاکس کی طرح زور آور اور انتہائی اختیار والا ہوگا. اور جیسے انتیاکس اپیفینس نے یہودیوں کو ستایا
मारा, कुर्बानियों को मौकूफ किया, नापाक कुर्बानी गुजरानी, अपना बुत नस्ब किया। सेम इसी तरह से मुखालिफ मसीह की बाबत भी हम पढ़ते हैं कि उसने भी ऐसे ही करना है। वो इसी तरह करेगा। इवन जैसे एंतियाकस ने मकदस को पायमाल किया, नापाक किया, मुखालिफ मसीह ऐसे ही करेगा। दानियल कहते हैं कि जिसको हुक्म हुआ कि जाओ और इस शख्स को समझाओ, वो जहां मैं खड़ा था नजदीक आया और उसके आने से मैं डर गया और मुंह के बल गिर पड़ा। और बाय द वे, ये वो बातें हैं जिन पर मुख्तसरन तौर पर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। लेकिन अब मैसेज क्या था? दानियल कहते हैं कि उसने मुझसे कहा, ए आदमजाद। ये आदमजाद औलादे आदम कहकर मुखातब किया गया है। क्या कि ए आदमजाद, समझ ले कि ये रोया आखिरी जमाना की बाबत है, जो वक्त आने वाला है। और मैंने कुछ ही देर पहले इस पर रोशनी डाली है। और जब वो मुझसे बातें कर रहा था तो मैं गहरी नींद में मुंह के बल जमीन पर पड़ा था। लेकिन उसने मुझे पकड़कर सीधा खड़ा किया। इस रोया में अंदाजा कीजिए कि जब फरिश्ते की बात आती है ना, तो ये जो क्रिसमस पर हम अक्सर औकात फरिश्तों की बाबत तस्वीरें देखते हैं और लोग परों वाले फरिश्ते बनाते हैं और लटकाते हैं वगैरह वगैरह, ना 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 ना। जब दानियल ने फरिश्ता को देखा, डर गया, घबरा गया और वो गिर पड़ा, ऊंधे मुंह के बल गिर पड़ा। लेकिन उस फरिश्ता ने दानियल को पड़ा ही नहीं रहने दिया, पकड़ा और कहा कि सीधा खड़ा हो। और 19 आयत जो आज के लिए आखिरी आयत है, और कहा कि देख, मैं तुझे समझाऊंगा कि कहर के आखिर में क्या होगा, क्योंकि ये अम्र आखिरी मुकर्ररा वक्त की बाबत है। पहले हमने देखा ये आखिरी जमाना, और अब हम देख रहे हैं कि ये आखिरी मुकर्ररा वक्त की बाबत है। अब वो जो आखिरी मुकर्ररा वक्त है, वो वक्त कब होगा, किसके बाद और किससे पहले होगा, उस वक्त का दौरानिया क्या होगा, इस सब कुछ पर बात करने के लिए आपको नेक्स्ट वीक फिर हमारे साथ बर वक्त शामिल होना पड़ेगा, ताकि हम यहां से आगे और सीख पाएं और देख पाएं कि उसका दौरानिया क्या है। लेकिन आज की इस बाइबल स्टडी के मुताबिक आए मैं और आप खुदा के कलाम को ऐसे ही ना देखें। इस कलाम को हम अपने दिल में रखें और खुदा के लोगों, मसीहा के लहू से खरीदे हुए ईमानदारों, आए हम आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार करें। ये गीत हम गाते ही रहे, कोई नरसिंगा फूंक रहा है ते हुन फूंकन वाला जे। दुनिया के हालात, बेदीनी और खुदाबंद से बेरुखी
ہماری عبادات میں ریاکاری اور منافقت اور 2 نمبری اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ اب خداوند کی آمد قریب ہے. لازم ہے کہ میں اور آپ اس کے سچے پرستار ہو جائیں. ہمارا دل اس کے دل کے ساتھ مل کر دھڑکنے والا ہو، ورنہ مسیح کی آمد پر ہم پیچھے رہ جائیں گے اور مصیبت کے زمانے سے ہمیں گزرنا پڑے گا. آئیں ہم اپنے آپ کو اس مسیح کی آمد کے لیے تیار کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنے خداوند کی موجودگی میں اس کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے دعا کریں. اے خداوند، آپ کے اس زندگی بخش کلام کے لیے جو بقول داؤد کے ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اس بیش قیمت کلام کے لیے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے. یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے محبت کا خط ہے. او خداوند، ممکن کیجئے کہ ہم اس کلام کی اور کلام میں لکھی ہوئی باتوں کے قدردان ہوں، اور یہ سچائیاں وہ سچائیاں ہوں جن کی عکاسی ہماری زندگی سے ہو. ہم دوسروں کو دیکھنے کے بجائے، دوسروں پر تنقید کرنے کے بجائے، دوسروں کو کرٹیسائز کرنے کے بجائے آج سے اپنے آپ پر سوچنے، غور کرنے والے ہوں اور اپنی زندگی اس کلام کے سانچے میں ڈھالنے والے ہوں. اور خداوند ہمارے سامعین اور ناظرین میں خواہ اس کا مذہبی بیک گراؤنڈ کیا ہی کیوں نہیں، جو کوئی اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا، توبہ کرتا اور پیغام صلیب کو اپنے آپ کے لیے قبول کرتا یا کرتی ہے اور در دل کھولتا ہے کہ پاک روح میرے دل میں آ جائیے، منت کرتا ہوں کہ اس کی زندگی میں ایک بڑا انقلاب پیدا کیجیے تاکہ آپ کا نام اس کے وسیلہ سے جلال پائے. اور خداوند، آپ کا خادم ہوتے ہوئے میں ہر طرح کی بیماری میں مبتلا بیماروں کو، ہر طرح کی ٹینشن، پریشانی، ڈپریشن، مایوسی، بے اعتقادی اور نا امیدی کے شکار اپنے ہم ایمان بھائیوں بہنوں کو آپ کے سپرد کرتا ہوں. وہ دروازے جو ان کے لیے بند ہیں وہ بھی یسوع مسیح کے نام سے کھل جائیں، بیماریاں شفا میں بدل جائیں، لعنتیں برکت میں بدل جائیں اور آپ کے لوگ اپنے آنسوؤں کی جگہ اپنے دامن کو خوشیوں سے بھرنے والے ہوں. ہماری دعا اور التجا کو سنیے اور قبول فرمائیے مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین. خداوند آپ سبوں کو آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ڈھیروں برکت عنایت فرمائے. پھر ملیں گے نیکسٹ ویک، بشرطے کہ خداوند کی پاک اور مقدس مرضی ہوئی تو. تب تک کے لیے خدا حافظ. God bless you all. www.newlifeinstitute.org